بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اشرف سلامت اپنے یوٹیوب چینل پر۔ بچپن میں کبھی ہم جب اپنی عام عمر کے ساتھ کوئی گیم کھیلا کرتے تھے تو اگر اس گیم میں ہم کوئی روند مارتے تو وہ کسی قانون اور ضابطے کے تحت روند ماری جاتی کہ میرے مخالف ہم عمر کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے روند مارا ہے یا دھاندلی کی ہے۔ آنے والے الیکشن 8 فروری سے قبل جو دھاندلی اور جو روند مارا گیا ایک پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ، اب وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ الیکشن نامزدگی سے لے کر بلے کا نشان چھیننے تک جس نے جو بھی کردار ادا کیا وہ اب کسی سے پوشیدہ نہیں رہا، لیکن باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے امیدواروں پر الیکشن کمپین، کارنر میٹنگ، جھنڈے لہرانے تک خفیہ ہاتھوں نے بین کر رکھے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جو بھی اب سروے آ رہے ہیں این ای کی سیٹوں کے پچھلے دنوں معروف تجزیہ کار چودھری حبیب اکرم نے جو تجزیہ جاری کیا اس نے این اے کی 50 سیٹوں پر پی ٹی آئی کو کامیاب ٹھہرایا۔ نہ کوئی جھنڈا، نہ کوئی جلسہ، اور لیڈرشپ جیل میں قید ہے۔ چھوٹے چھوٹے سٹوڈنٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ اپنے رجسٹروں میں، اپنی کتابوں میں پی ٹی آئی کے امیدواران کے سٹکر چھپا کر ایک دوسرے کو کمپین کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کسی کو ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ اور ایم پی کا کینڈیڈیٹ ہے کون۔ لوگ صرف یہی پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان نے کن امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیا ہے، کن صوبائی امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیا ہے، اور ان کے نشانات کیا ہیں، ان کے انتخابی نشان کیا ہیں۔ باوجود اتنی انتہائی لیول پلینگ جو ایک ہی پارٹی کے لیے بنائی گئی، مصیبت طاقتوروں کے لیے اب پریشانی اور مصیبت یہ نہیں کہ نواز شریف ہار جائے گا، ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ عمران خان نہ جیت جائے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی اپنی لیڈرشپ کے جیل میں قید ہونے کے باوجود الیکشن میں حیران کن نتائج دیتی ہے تو یہ بہت بڑی قوت کی شکست ہوگی، جس کو ہرانے کے لیے پاکستان کے آئندہ ہونے والے 8 فروری کے الیکشن کو انتہائی شرمناک طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے جو پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں نہ ہم نے کبھی پڑھا اور نہ ہم نے کبھی سنا۔ ہوا کرتی تھی الیکشن ڈے کے دن کوئی دھاندلی، وہ بھی کوئی خفیہ طاقتور ہاتھ وہ دھاندلی کیا کرتے ہوں گے اور شور اگلے دن بچتا تھا۔ یہ تو اب ہی شروع ہوگی اور لائیو ہم نے دیکھی دھاندلی اور بے ایمانی، جس طریقے سے، جس بونڈے طریقے سے طاقتور اداروں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے روکا، پھر ان کے کاغذات نامزدگی اعلیٰ عدلیہ تک ہم نے ریجیکٹ ہوئے دیکھے، پھر ہم نے وہ ایک چھوٹا سا انتخابی نشان، وہ بلہ جس سے وہ لوگ جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں وہ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ کہیں یہ بیٹ بھی ان کے پاس چلا گیا تو تحریک انصاف اور پی ٹی آئی 80% ووٹ کے ساتھ سر فہرست نہ ٹھہرے۔
لیکن یہ جو الیکشن 8 فروری کا ہونے جا رہا ہے یہ ایک ایسی تاریخ رقم کرے گا کہ پاکستان میں وہ لوگ جن کو کبھی پتہ ہی نہیں ہوا کرتا تھا، وہ مزدور جو کبھی سمجھتا ہی نہیں تھا الیکشن کیا ہوتا ہے، اور وہ مڈل کلاسیا جو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان میں اس طریقے سے بھی کسی مخالف کو ہرایا جا سکتا ہے، کسی مخالف کے لیے اتنی بھی رکاوٹیں کی جا سکتی ہیں کہ آخر کار جو امیدواران اپنے حلقے میں لیڈ کرتے نظر آ رہے ہیں اب ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، اب ان کو منظر عام سے ہٹایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ قوم ان سارے مناظر کو بخوبی دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے۔ اب بھی اگر وہ لوگ باز نہیں آتے تو پاکستان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ والسلام، آئندہ تک کے لیے اجازت۔